یہ جو اتحاد امت کے عنوان سے کانفرنسیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہیں، اتحاد امت، پھر ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں مختلف ٹی وی چینلوں پر، عنوان کیا ہوتا ہے؟ اتفاق، اتحاد، فرقہ واریت کا سد باب۔ وہاں کون آتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر صاحب آ گئے، کوئی پروفیسر صاحب آ گئے، کوئی بیرسٹر صاحب آ گئے، وہ اظہار خیال کرتے ہیں۔ اینکر شروع ہوتا ہے اور سارے جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک پہ، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ۔ اتحاد کی دعوت دیتا ہے رب، قرآن اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو، فرقہ واریت میں نہ بٹو۔ سب بیان کرتے ہیں، سب۔ دوسرا یہی آیت پڑھے گا، تیسرا پڑھے گا، چوتھا پڑھے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ لیکن آج تک وہ دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ بتاتے ہیں؟ بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتفاق کر لو، اتحاد کر لو، متحد ہو جاؤ اللہ کی رسی کو۔ اور بھائی ہمیں بھی بتاؤ اللہ کی رسی کہاں ہے، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی جا کے پکڑے اس کو۔ جو آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ یہ ہے لال بجھکڑ۔ یہ جتنے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں نا، یہ لال بجھکڑ ہے، یہ کبھی نہیں بتائیں گے، کبھی نہیں بتائیں گے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ حبل اللہ کیا ہے۔ لال بجھکڑ کی بات میں نے کی۔ لال بجھکڑ کسی گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں بڑا سمجھدار، عقل مند، دانا آدمی ہوں، میرے کولوں مشورے لے کرو، تمہارے مسئلے میں حل کروں گا۔ اس گاؤں میں ایک بندہ آیا، وہ درخت پہ چڑھ گیا، درخت بڑا اونچا تھا، اونچا چڑھ گیا۔ اب اسے اترنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس نے وہاں جا کے شور ڈالا، سارے لوگ لال بجھکڑ کے پاس آئے، کہ تو بڑا سیاںا آدمی ہے، کوئی طریقہ دس۔ اس آ کے رسی لے کے آؤ۔ رسی آ گئی، اس نے کہا پھینکو، اس کو کہا پکڑو، پکڑ لی، اس کو کمر سے باندھو، اس نے باندھ لی، نیچے والوں کا کھینچو، انہوں نے کھینچی، بندہ دھڑام کر کے زمین پہ گرا، مر گیا۔ لوگ آ کیا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی۔ لال بجھکڑ نے کہا اس دی قسمت انجی آئی، میں تا سینکڑوں بندے کھوچوں انجے باہر کڈے۔ یہ ہوتے ہیں لال بجھکڑ۔ یہ جو ٹی وی ٹیبل ٹاک کرتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اتحاد امت، اللہ کی رسی۔ اور بھائی بتاؤ نا اللہ کی رسی کیا ہے، ہم بھی اس کو پکڑیں۔ تم نہیں بتاؤ گے، تم بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں تم بتا بھی نہیں سکتے ہو، نہیں تم کبھی بتاؤ گے، میں بتاؤں گا۔ منبر و محراب کا وارث طبقہ بتائے گا، علماء بتائیں گے، خطباء بتائیں گے، تم نہیں بتا سکتے ہو۔ اس کی وجہ میں ابھی بیان کرتا ہوں، ابھی بیان کرتا ہوں کہ کیوں نہیں بتا سکتے ہو۔ پہلے میں بتاؤں بھائی حبل اللہ کیا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک کا مفسر، متقدمین مفسرین، متاخرین مفسرین، جتنے بھی مفسر ہوئے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں منبر رسول پر ہوں، سب کا اتفاق ہے حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ قرآن۔ سارے مل کے قرآن کو پکڑ لو، سارے مل کر قرآن کو پکڑ لو۔ عقیدہ وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے، عمل وہ کرو جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ یہ میں نے ولا تفرقوا کا، قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہ بناؤ، قرآن سے ہٹ کے کوئی عمل نہ کرو۔ یہ نہیں بتائیں گے وہ ٹی وی پہ آنے والے، ٹیبل ٹاک کرنے والے نہیں بتائیں گے۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے نہیں بتائیں گے کہ حبل اللہ
کتاب اللہ کہتا ہے سودی کاروبار چھوڑ دو. حبل اللہ کیا کہتا ہے؟ سودی کاروبار چھوڑ دو. سودی کاروبار چھوڑ دو. اگر تم نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں جب تک سودی کاروبار نہ ہو تو معیشت میں ترقی. آؤ نا حبل اللہ نو پھڑیے, آؤ. سود کے حق میں دلائل دیتے ہو اور واعتصموا بحبل اللہ پڑھتے رہتے ہو. اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور سود کے لیے تم دلائل دیتے ہو. آؤ حبل اللہ کو پڑھو. تم نہیں بتاؤ گے کہ حبل اللہ کیا ہے, وہ کتاب اللہ ہے. بندیالوی پڑھنے لگا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ, میرے نبی اپنی بیٹی سے کہہ. بیٹیوں سے. بنات کا معنی بیٹی نہیں ہوتا, بیٹیاں جمع کسی کا ہے. بنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹی. اور بنات بیٹیاں. اور جمع کا کم از کم اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ 3 پر. یہ تو نص ہے قرآن کی. اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ نبی کی ایک بیٹی تھی. اللہ, ایک بیٹی تھی. یہ تو قرآن کی نص ہے میاں. بنات. پھر جب جواب کو نہیں آیا تو کہنے لگے یہ مومنوں کی عورتوں کے بارے میں کہا گیا. جو مومن عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہی تو ہوتی ہیں. حضرت لوط نے نہیں کہا تھا ہاؤلائے بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں؟ تو قوم کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں نبی نے کہا. تو یہاں بھی قوم کی عورتوں کو بیٹیاں کہا. میں نے کہا رب کو تیرے اس کٹ حجتی کا پتہ تھا, اس لیے بنات کے آگے اللہ نے کیا کہا؟ کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اس کو قرآن نے الگ ذکر کیا, بنات کو الگ ذکر کیا, اسے الگ ذکر کیا. انکار تم نے صرف اس لیے کیا کہ نبی کی زیادہ بیٹیاں مانیں گے, عثمان ذو النورین کو نبی کا داماد ماننا پڑے گا. یہ بھی کوئی طریقہ ہوا کہ ان کی دامادی کا انکار کرنے کے لیے نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بناتے ہو کہ وہ کسی اور کی بیٹیاں تھیں, خدیجہ کے پہلے خامند کی تھی, میرے نبی کی بیٹیوں کے متعلق کہتے ہو. پھر ہمارا نعت خوان ہے, اہل سنت نعت خوان ہے, سٹیج بھی اہل سنت کا ہے, بلکہ صرف اہل سنت نہیں, مور بند اہل سنت. وہ کہتے ہیں اسی اہل سنت ہوں, ہم ہی اہل سنت ہیں. سٹیج ان کا, نعت خوان ان کا, پبلک ان کی, مجمع ان کا, مسجد ان کی, اور اس میں وہ نعت خوان نعتیں پڑھتا ہے. وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آگے لوگ سبحان اللہ کہہ کے اس پر نوٹ پھینک رہے ہوتے. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تبرہ کس پہ کر رہا ہے, یہ در والا کس کو کہہ رہا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے یہ در والے ہیں وہ گھر والے ہیں, یہ در والا کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, حضرت طلحہ کو, حضرت زبیر کو. اور گھر والا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں گھر والے, وہ ہیں در والے. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے بھائی؟ وہ تو در والے ہیں. میں نے کہا میں یار اپنے موضوع سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا. دلیل تو میرے ذہن میں بڑی آئی تھی, دلیل تو بڑی آئی تھی. میں نے کہا نبی پاک نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے
سوموار کو آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اس سے پہلی جمعرات عشاء کی نماز، صحابہ جمع، میرے آقا کی طبیعت خراب ہے، بلال اس کھڑکی کے قریب کھڑا ہے، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، آئیے نماز پڑھائیے۔ فرمایا وضو کرواؤ، وضو کروانے لگے، غشی آ گئی، پھر وضو، پھر غشی، پھر وضو، پھر غشی۔ پھر جب آپ نے سمجھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تم اہل سنت، تم اہل سنت عوام میں رافضیت پھیلاتے ہو۔ وہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں، در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی جوتیوں کے نیچے لگنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ حضرت علی کی ادنا سی توہین ایمان خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ میری تو مجبوری یہ ہے، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، میری مجبوری ہے۔ میں جتنا احترام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کرتا ہوں، مجھے سنیت مجبور کرتی ہے کہ اتنا ہی احترام سیدنا علی کا بھی کر۔ میں جتنی عزت اما عائشہ صدیقہ کی کرتا ہوں، اتنی عزت میں سیدہ فاطمہ کی بھی کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ تیریاں موجاں لگی ہوئی ہیں، ایک آنکھ تو نے بند کر رکھی ہے، اور پھر ہمارا نعت خوان، ہمارا سٹیج، مجبوراً بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب میرے نبی یہ فرما رہے تھے ابو بکر کو کہو، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ سفر پہ تھے؟ بیمار تھے؟ کہاں تھے؟ بولو مدینے میں، بولو کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے پیارے پیغمبر کے چچا ہیں حضرت عباس، وہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ دوسرے بیٹے ہیں عبید اللہ، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ تیسرے بیٹے ہیں فضل، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں تھے؟ بولو بولو ذرا بولو۔ حضرت حسن، حضرت حسین، میرے نبی کے گھر والے، میرے نبی کے داماد، میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کے چچا، میرے نبی کے چچا زاد بھائی، میرے نبی کے گھر والے سارے مدینے میں تھے۔ میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ یہ تجھے یاد نہیں آتا کہ میرے نبی نے آگے کس کو کیا تھا؟ 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی، 17 نمازیں پڑھائی۔ تو میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ کتنی؟ 4۔ 2 کس کے نکاح میں تھیں؟ یہ میرے نبی کا دورہ داماد، حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک، اور میرے نبی کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قیامت تک۔ صرف عثمان ہی ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ میرے نبی اپنی بیویوں سے کہے، اپنی بیٹیوں سے کہے، مومنوں کی عورتوں سے کہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہونا تو بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر۔ جی یہ حبل اللہ ہے جناب، یہ کون کہہ رہا ہے؟
حبل اللہ، اور تم جو واعتصموا بحبل اللہ پڑھنے والے ہو، تم تو بار بار کہتے ہو پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا پردہ ہوا؟ پردہ تو مولوی کرواتا ہے، ادھر واعتصموا بحبل اللہ پڑھتے رہتے ہو، ادھر رب کے حکم اور حبل اللہ کے حکم کے مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ پردے کا حکم تو شریعت نے دیا ہی نہیں۔ اذا سالتموہن، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، کس سے مانگنی؟ کس نے ہے؟ بولو تو صحیح یار، مانگنی کس سے ہے؟ سامنے آ کے نہیں مانگنی، فاسألوہن، ان سے مانگو من ورائے حجاب، حجاب کا معنی کرو، یہ مولوی کروا رہا ہے یا رب کا قرآن کہہ رہا ہے؟ تم کہتے ہو دل کا پردہ ہوتا ہے۔ میری ماں بہن بیٹی کا دل جو ہے وہ حضرت عائشہ سے زیادہ پاکیزہ ہے، تیرا میرا دل حضرت بلال سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کن کو حکم ہو رہا ہے؟ کن کو؟ جی صحابہ کو قرآن حکم دے رہا ہے، تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، سامنے آ کے نہیں مانگنی۔ کن کو کہہ رہا ہے قرآن؟ جن کے بارے خود قرآن نے گواہی دی ہے، اولئک ھم المتقون، وہ سارے کیا ہیں؟ متقی۔ اولئک ھم الصادقون، وہ سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے مومن یہی ہیں۔ بندیالوی کے ایک جملے کی چبھن کتنے لوگ محسوس کریں گے؟ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن میرے نبی تیرے یار ہیں، ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کریں گے، ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کریں گے۔ لیکن تم نے کسی کو بھی نہیں بخشا یار، اتنی عظمتوں والے وہ لوگ تھے صحابہ، کس طرح ذکر کرتے رہتے ہو ان کا؟ سارے صحابہ جنتی نہیں جنتی؟ کلا وعد اللہ الحسنی، سب سے جنت کا اللہ نے کیا کیا ہے؟ وعدہ۔ سب صحابہ جنتی ہیں؟ بولو۔ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی تھی؟ صحابہ نے۔ کس نے؟ صحابہ نے۔ ابو بکر تے جنتیاں دا امام ہے۔ تجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جن کو رب جنتی کہہ رہا ہے وہ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہیں۔ ابو بکر کے نزدیک تو جنتی آتے ہیں میاں، ابلیس تو قریب آ بھی نہیں سکتا، شیطان ابو بکر کے قریب نہیں آ سکتا۔ جملہ تو شاید ذو معنی ہو لیکن ہے بڑا خوبصورت۔ کتنے لوگ پہنچیں گے اس جملے پر؟ ابو بکر کے قریب شیطان نہیں آ سکتا اس لیے کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوتا ہے، اور جہاں عمر ہو وہاں شیطان نے کیسے آنا ہے؟ جن کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، ان کو قرآن کہتا ہے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، بیویاں وہ جن میں حضرت عائشہ موجود ہے، جن کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترتا ہے، قرآن لے کے نازل ہوتا ہے، ان سے کوئی چیز مانگنی ہو نا، سامنے آ کے نہیں مانگنی، من ورائے حجاب۔ یہ جو اینکر ہیں اور یہ جو ٹیبل ٹاک کرنے والے لوگ ہیں، حبل اللہ کی یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں۔ ایتیں تو بڑی پڑھتے ہو، واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ، تو مانو نا۔
حبل اللہ تو پردے کا حکم دیتا ہے، حبل اللہ تو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، حبل اللہ تو سود سے منع کرتا ہے، حبل اللہ تو رشوت کے کاروبار سے روکتا ہے، حبل اللہ کم تولنے سے روکتا ہے، حبل اللہ جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، حبل اللہ ظلم کرنے سے روکتا ہے، حبل اللہ ہے کتاب اللہ۔ سارے مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقو، قرآن کے خلاف چل کر فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، میں نے جو بات کی تھی کہ قرب الہی کا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو، قرآن ہے۔ تو حبل اللہ کیا ہوا؟ اللہ کی رسی کا، اور کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی تہ میں آپ میری طرف آپ نے توجہ رکھنی، بات بڑی گہرائی کی ہے اور فہم حاصل ہو گیا نا تو آپ کو لذت بڑی آئے گی۔ آپ میری طرف توجہ کریں۔ قرآن کو کیا کہا گیا؟ زور سے بولو، قرآن کو کیا کہا گیا؟ حبل اللہ، کیا؟ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی۔ اب میری بات آپ نے غور سے سننی، یہ رسی اللہ نے عرش سے لٹکائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین کی طرف یہ رسی لٹکائی گئی، اس رسی کا اوپر والا سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور اس رسی کا نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسی ہے جو عرش سے لٹکائی گئی ہے۔ رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا، رسی کے ذریعے لوگ اوپر چڑھتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا قرآن میری رسی ہے جو میں نے فرش کی طرف لٹکائی ہے، جس نے مجھ تک پہنچنا ہو وہ قرآن کے ذریعے پہنچے، قرآن کے ذریعے پہنچے۔ تو قرآن قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے، جو رمضان میں اتارا گیا اور رمضان کو عظمتیں دے گیا، پھر شب قدر میں اترا، تو شب قدر میں اترا تو شب قدر بھی عزت والی رات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا، ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔